اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جو دوائی پیش کریں گے، سب سے پہلے تو جو عید مسلمان عید مناتے ہیں ان سب کو عید کی مبارک۔ اس کے بعد وہ عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد پھر وہ بیجا گوشت کھا جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے جو تھا گوشت کے سائیڈ ایفیکٹ والی دوائی بتائی تھی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو یقیناً وہ دوائی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی جو گوشت سے سائیڈ ایفیکٹ ہو، یعنی موشن لگ جائے، مروڑ ہو جائے، الٹی ہو جائے، بدہضمی ہو جائے اس کے بعد دوسری جو میں نے دوائی آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ جیسے گلے تک جب بندہ کھا لیتا ہے تو اس کو نہ ڈکار آتی ہے نہ گیس آتی ہے، گیس خارج ہوتی ہے اور وہ ایک فوڈ پائزن کی کیفیت میں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دوائی بتائی تھی۔ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو موشن کی اور کمزوری کی ایک دوائی بتائی تھی میں نے کہ موشن کی وجہ سے جو کمزوری ہوگی یا الٹی کی وجہ سے جو کمزوری ہوگی وہ دوائی آپ پرچیز کریں۔ آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ پرٹیکولرلی ہاضمے پہ اثر کرنے والی جو میرا یہ خیال تھا کہ بیجے جب آپ کھا لیں گے تو اس کے بعد ہاضمے کا اثر پہ کیا دوائی رہے گی۔ تو اس میں نے پچھلی ویڈیو جو میری گزر چکی ہے اس میں نے ایک دوائی آپ کو بایو کیمک کی دوائی ہے جو کہ نمکیات ہوتے ہیں وہ بتائی تھی، نیٹرم فاس۔ تو اگر آپ نیٹرم فاس لے لیں اور اگر یہ جو بیجا جو کھانا کھا رہے ہیں تو نیٹرم فاس اس کو ہضم کرنے میں ایک کارگر ثابت ہوگی۔ اور یہ ایک نمکیات ہے، یہ دوا کم نمکیات زیادہ ہے، تو اور یہ پھر اس کا جو کام ہے جو یہ کام کرتی ہے، یہ معدے پہ بڑا پیارا کام کرتی ہے تاکہ اس سے ہضمی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بنتا ہے، انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس میں آتے ہیں، انسان جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، انسان جو سنتا ہے وہ اس پہ چلتا ہے۔ دیکھنا، سننا، کھانا، پینا، یہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور انسان کی شخصیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے وہ ایز اے انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ ایز اے مسلم ادھر یہ فرمان ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، تو اس کے کھانے کا عمل، اس کے دیکھنے کا عمل، اس کے بولنے کا عمل، اس کے سننے کا عمل سارا اشرف المخلوقات والا ہونا چاہیے۔ لیکن جو پریکٹیکل سامنے آتا ہے وہ اشرف المخلوقات والا اتنا نہیں آتا، وہ جانور والی خصلتیں والا آتا ہے۔ کچھ انسان چوہے والی جیسی خصلت ہوتی ہے، ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، وہ عمل کرتے ہیں۔ کچھ بلی والی خاصیت والی عمل کرتے ہیں، کچھ بکرے والی، کچھ گائے والی کہ ٹس سے مس نہیں سن ہو جاتے ہیں، کچھ انسان بھینس بن جاتے ہیں، ان کے آگے بین بجاتے رہو۔ انسان کی شخصیت بھی، کیونکہ انسان ایک انگریز رائٹر کہتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، معاشرتی جانور ہے، تو جو معاشرے کا جانور پن ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ انسان قتل کرتا ہے، انسان لڑائی کرتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، انسان تو معاشرے کے عوامل اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان سب سے بچنے کے لیے
کچھ لوگ دینی مدرسے میں جاتے ہیں، کچھ لوگ مذہبی جگہ جاتے ہیں، یعنی مسلمان مسجدوں کا سہارا لیتے ہیں، عالموں کا، بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ چرچ کے اندر پادریوں کا سہارا لیتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ اپنے اس میں جا کے عبادت کا سہارا لیتے ہیں، اس طرح سکھ اپنے گردوارے میں جا کے سہارا لیتے ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں جا کے وہاں سے اپنی اصلاح کا، اپنی کمزوری کا، اپنی خامیوں کا اور اپنے بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ انسان جو جدید انفارمیشن اسکولز بنائے گئے ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ وغیرہ، موبائل وغیرہ، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ جس تیزی سے نالج اس وقت سوشل میڈیا کی جس تیزی سے پھیل رہی ہے، آنے والا دور ایسا دور ہونے والا ہے کہ ہر ملک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جائے گا، ہر ملک ایک دوسرے کو جاننے لگ جائے گا۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ انسان جو اپنی اصلاح کے لیے وہ مدرسے، یعنی مسلمان اپنی عبادت کے لیے مسجد کا سہارا لیتے ہیں، بزرگان دین کا سہارا لیتے ہیں، عیسائی جو ہے چرچ کا سہارا لیتے ہیں، پادریاں کے سہارا لیتے ہیں، یہودی اپنے اس کا عبادت کے لیے، اپنی روحانی اصلاح کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس طریقے سے سکھ جو ہے اپنے گردوارے میں جاتے ہیں۔ بہرحال ہر انسان اپنی اصلاح کے لیے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی روحانی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ اب روحانی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جب عبادت گاہ پر جاتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان کی ایک جسم بھی ہے، اس باڈی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ علاج کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب وہ علاج کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو غالب علاج ہے وہ ایک میڈیکل علاج ہے، اور وہ میڈیکل کی طرف جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو سائیڈ ایفیکٹ ملتے ہیں تو اور مرض میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے علاج چل رہے ہیں، حکمت کا ہے، ہومیو کا ہے، ایلوپیتھک کا ہے، الیکٹرو ہومیو کا ہے، طب نبوی کا ہے، آریو ویدک ہے، ایکوپنچر ہے، بے تحاشا ہے، ان گنت علاج ہے۔ لیکن اب انسان کو سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ کون سا علاج میری باڈی کے لیے بہتر ہے۔ جس طرح انسان کو یہ سلیکشن کرنا ہوتا ہے کہ کون سا مذہب میرے لیے بہتر ہے، اس طرح انسان کو یہاں بھی سلیکشن کرنی ہے کہ میری باڈی کے لیے کون سا علاج بہتر ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا علاج جو انسان کی باڈی کو موافق ہو، ہر لحاظ سے اس کو سائیڈ ایفیکٹ نہ دے، اس کو پریشان نہ کرے، اور اس کی طبیعت میں پرسکونی، اطمینان قلب پیدا کرے، اس کے اندر سے حرص، ہوس، لالچ، حسد، ان چیزوں کو نکالے، تو سمجھ لو کہ یہ علاج ایک بہتر علاج ہے۔ تو اگر ہم کمپیئر کر کے جب اس علاج کی تحقیق کر کے پہنچتے ہیں تو اس میں اس دور کے اندر ایک علاج ہومیوپیتھک علاج ہے جو کہ وہی کام کر رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حکمت بھی علاج ہے، قدیمی علاج ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، لیکن روح کو، یعنی حرص کو، ہوس کو، کنجوسی کو، بخل پن کو صحیح کرنے کے لیے یہ علاج کا سہارا لیں۔ تو میں نے آج جو آپ کو دوائی بتائی ہے، میں ریپیٹیشن کر دوں، وہ دوائی نیٹرم فاسی ہے۔ تو اگر آپ کو جیسے ہی آپ زیادہ کھا لیں اور گلے تک کھانا آپ کے یہاں تک آ جائے، کیونکہ آپ لوگ قربانی کی وجہ سے زیادہ کھا لیں گے، تو اس میں پھر آپ یہ نیٹرم فاس کا سہارا لیں تو بہتر ہے۔ اور یہ دوائیاں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کرتا وہ ہے جو وہ جس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ جو سنتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، وہ جو ماضی سے کرتا آ رہا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔
اب اگر ایز اے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کھانے کا ذکر ہوتا ہے کہ کم کھانا، لیکن انسان زیادہ کھاتا ہے، کم سونا لیکن انسان زیادہ سوتا ہے، کم بولنا لیکن انسان زیادہ بولتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے انسان وہ کرتا ہے جو وہ مستقل کرتا ہوا آ رہا ہے، انسان وہ نہیں کرتا جو صحیح ہوتا ہے۔ بہرحال اس پورے لب لباب کی آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے، اور آج کی دوائی بھی آپ کو بتا دی ہے۔ نیٹرم فاس آپ ضرور استعمال کریں کھانے کے بعد، تو یہ ہے کہ آپ کے جو کھانے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ سبسائڈ ہو جائیں گے۔ اور کل جو میں نے ویڈیو بتائی تھی وہ آپ کو بہت کامیاب ویڈیو ہوگی۔ اگر آپ نے گوشت کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے، اور یقیناً پرابلم ہوئے ہوں گے، موشن، کسی کو موشن لگے ہوں گے، کسی کو الٹی آئی ہوگی، کسی کو بد ہضمی ہوگی، تو وہ نقص یاد رکھنا، تو وہ پچھلی ویڈیو میری دیکھ لیں، اور تفصیلاً اس میں نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ بس اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، اور اور حوصلہ دے، آگے بڑھنے کی جستجو دے، کچھ کرنے کی جستجو دے۔ زندگی ایز اے مسلمانوں کے حساب سے تو ایک بار ملتی ہے، ہندوؤں کے حساب سے مختلف جنم آتے ہیں۔ اگر آپ یہ آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حساب سے سوچ رہے ہیں۔ اگر کئی جنم آنے ہیں تو پھر آرام آرام سے زندگی گزاریں، ٹھہر ٹھہر کے، لیکن اگر ایک دفعہ زندگی ملنی ہے تو پھر بہت محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ آسمانوں کو چھوئیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ترقی کریں اور آسمانوں کو چھوئیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔